بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے سے اصحاب رسول کے حوالے سے ایک عجیب و غریب فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کی ذات کے اوپر ایسے اعتراضات سامنے آتے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی اصل نہیں ہوتی، لیکن قوت گفتار سے، زبان کے استعمال سے، قلم کے استعمال سے ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ عام بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو عام بندہ ہوتا ہے وہ کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتا، وہ حوالے چیک نہیں کر سکتا۔ اصل حوالے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ عربی کتابوں میں، اور عربی کتابوں میں بھی جو امہات الکتب ہیں، جو پرانی کتابیں جو ابتدائی پہلی دوسری صدی ہجری، تیسری صدی، چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی احادیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، بنیادی طور پہ وہ ہمارا بنیادی سورس ہے، اصل منبع ہے ان معلومات کا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو روایات ہیں، اس میں محدثین نے دو طریقہ کار اختیار کیے ہیں کہ بعض محدثین نے اہتمام کیا کہ صرف صحیح روایت لے کے آئیں، لیکن بعض محدثین مورخین جو ہیں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، یہ طریقہ کار طے کیا کہ جو چیز ملتی ہے اس کو اس کی سند سمیت اپنی کتاب میں لے آئیں۔ جیسے تاریخ تبری ہے امام تبری کی، امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے تاریخ تبری کے مقدمے میں یہ بات بڑی واضح طور پر کر دی ہے کہ مجھے جو کچھ ملا، ہمیں جو ملا، ہم نے اس کو رتب و ضابط جو بھی تھا اس کو اس میں ہم نے شامل کر دیا، اس کے ساتھ سند بیان کر دی۔ بنیادی طور پہ یہ جملہ جو ہے ایک اس کتاب کی ایک کی ہے، ایک چابی ہے کہ وہ دور سند کا دور تھا۔ اس دور میں کسی بھی قول اور کسی بھی بات کے پرکھنے کے لیے اس کے ساتھ سند دی جاتی تھی، اور اہل علم جو تھے اس سند کی بنیاد کے اوپر اور اس کے علاوہ کچھ اور پس منظر ہوتے تھے جن کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ بات درست ہے، غلط ہے۔ اب محدثین نے اور مورخین نے بعض اوقات یہ اہتمام کیا کہ یہ ساری چیزیں اس میں جمع کر دیں۔ یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ تو یہ بھی دوسرے لفظوں میں جھوٹ کو محفوظ کرنے کا ایک راستہ تھا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یار جھوٹ کو کیوں محفوظ کیا جائے؟ میرے بھائی، جھوٹ کو بطور جھوٹ محفوظ کیا جائے۔ دیکھیے، معاشرے میں ایک روایت چل رہی ہے، ایک بات زبانوں کے اوپر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کوئی آج تو نہیں، لیکن کل کو 100 سال بعد، 50 سال بعد وہ بات جو زبانوں سے چلتے چلتے، جیسے ایک طرح کا جس کو ایک معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا سینہ گزٹ، تو اس کو چلتے چلتے یہ ایسے بن گیا کہ بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب جب بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے کہنا یار یہ بات تو ساری کرتے ہیں۔ اب محدثین نے یہ کیا کمال کام کیا کہ انہوں نے اس جملے کو، اس بات کو جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جو بات صاحب بیان کر رہے ہیں، اس کو سند کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کر کے محفوظ کر دیا۔ اب 100 سال بعد، 50 سال بعد اگر کوئی شخص جو ہے اس کی بات کو بطور دعویٰ بیان کرتا ہے اور کہتا جی یہ یوں تھا اور یوں تھا اور یوں تھا، تو اس کو بڑے آرام سے چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کا جھوٹ جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ سند ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں مجہول ہے، تو اس بنیاد کے اوپر تو اس کو بڑے آرام سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اس بات کا، اس اعتراض کا بھی جواب موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی محدثین کو ان ضعیف باتوں کے جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی ضرورت یہ تھی کہ محدثین نے جو محفوظ کیا اور مورخین نے جو محفوظ کیا سند کو، دراصل جھوٹ کو اس کی اپنی جھوٹی حیثیت میں ہی محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہی دیکھیے کہ آج 1400 سال بعد، بلکہ 1448 سال بعد، 1500 سال بعد جب وہ واقعات پیش آئے ہیں، آپ رجال کی کتابوں کی بنیاد کے اوپر، اسماء الرجال کی علم کی بنیاد کے اوپر اور انہی اسناد کی بنیاد کے اوپر بڑے آرام سے 1500 سال بعد آپ طے کر سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اسلام کا امتیاز بھی ہے۔ جیسے مستشرقین اس بات کے اوپر ہمیشہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ اسلام کے جو مورخین ہیں، ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے جو اسماء الرجال کا کام کرنے والے جو ہمارے ائمہ ہیں، کہ انہوں نے کیا کمال کام کیا کہ ایک ایک شخص کے حالات کو جمع کر کے رکھ دیا۔ آج 1500 سال بعد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، فلاں راوی جو تھا وہ بڑا سچا تھا، اور لیکن اس عمر میں جا کے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا اور وہ باتوں کو خلط ملط کرنے لگ گیا، یا فلاں جو بندہ تھا اس کے مسلکی مذہبی رجحانات تو یہ تھے، لیکن وہ جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ سچا ہوتا ہے، جب یہ والی بات بیان کرتا ہے تو وہ اس مسئلے کے رجحان کے تحت اس میں مبالغہ بھی کرتا ہے یا جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ اتنا وسیع علم ہے کہ جو لوگ اس کو جانتے ہیں
تو وہ تو اس کو جانتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، جو نہیں جانتے وہ بسا اوقات اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی حدیثیں 100 سال بعد جمع کی گئی، 200 سال بعد جمع کی گئیں، اس میں یہ بھی تو امکانات ہیں کہ کوئی چیز ایسی مکس ہو گئی ہو۔ تو جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں وہ ان باتوں پہ ہنستے ہیں، اس لیے کہ یہ علم اللہ کی خاص عنایت ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حفاظت میں صرف لفظوں کی حفاظت نہیں شامل، اس میں حفاظت میں صرف لفظوں کی حفاظت نہیں ہے، حفاظت میں اس کا مفہوم بھی محفوظ ہونا ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ اگر ایک مثال ہے قرآن کریم لفظاً تو محفوظ ہے، پوری دنیا میں چھپ رہا ہے، اس کے زیر زبر عراب ہر چیز محفوظ ہے۔ ہمارے پاکستان میں قرآن بورڈ بنا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر باقاعدہ کاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی غلط نہ چھپ جائے، اس کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مفہوم محفوظ نہیں ہے تو حفاظت کا تو حق ادا نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم بھی محفوظ ہے قرآن کریم کا، اور مفہوم جو ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو شرح دی، پھر آپ کے اصحاب نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، پھر آپ کے اصحاب نے بھی اس کی تفسیر کی، رسول کریم سے جو انہوں نے علم لیا تھا، یہ سارا کچھ جب محفوظ ہوا تو اس کا مطلب یہ قرآن کریم صرف الفاظ کی صورت میں محفوظ نہیں ہے، مفہوم کی صورت بھی محفوظ ہے۔ اور مفہوم کیا ہے قرآن کریم کا؟ دین کا علم ہے۔ گویا یہ ہے کہ علم بھی محفوظ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، جو تاریخ ہے، اس کے اوپر جو سند کی وجہ سے جو چیزیں آ جاتی ہیں، آج ہم 1500 سال بعد بیٹھ کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، آج ہم 1500 سال بعد بھی بیٹھ کے بڑے آرام سے ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمہید ہے ہمارے اس سیریز کی، جو ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم قسطوں میں اس کو چلائیں گے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمہید ہے اس سلسلے کی کہ جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، کہ جو آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، جن کی تربیت براہ راست رسول مکرم نے کی، جو چنیدہ لوگ تھے، اور ہم کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی، ایک گروہ کی براہ راست تربیت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح کے نظریات پیش کیے جائیں کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر سب نے دین چھوڑ دیا، یا سب گمراہ ہو گئے، یا دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو گئے، اقتدار کی خاطر، اپنے ذاتی اغراض کی خاطر۔ تو یہ سارے الزامات ہیں، بنیادی طور پہ یہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ کسی بھی عمارت جو ہوتی ہے، اس کو جب آپ گرانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے، اصحاب رسول جو تھے، وہ اسلام کی اس عمارت کی بنیادوں کا ایک حصہ ہیں۔ تو ہم اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں اصحاب رسول کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج اس پہلے پروگرام میں جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا ہے، کہ آپ کی ذات کے اوپر ایک عجیب و غریب الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی خلافت کے خلاف جو ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کے جو اسباب تھے ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اقربا پروری کا شکار ہو گئے تھے، اور آپ نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ جو لوگ سپیکر کے اوپر، مائک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے یوٹیوب چینل پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت کبھی نیک بھی ہوتی ہے، کبھی وہ بدتینتی کی بنیاد کے اوپر، بددیانتی کی بنیاد کے اوپر یہ اصحاب رسول کی ذات کو مشکوک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب معاملہ جو ہوتا ہے، جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سنتے سنتے فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ چیک نہیں کر سکتے، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتے کہ یہ بات درست کی گئی ہے یا حوالہ درست ہے۔ اس میں ایک بہرحال کچھ نہ کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اوپر شیطان کا وار کارگر ہو جاتا ہے، اور وہ اصحاب رسول کے حوالے سے کچھ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے کئی الزامات ہیں معاشرے میں جس کا ہم آئندہ چلتے رہیں گے اور ذکر کرتے رہیں گے، جیسے فدق کا معاملہ ہے، سقیفہ بنی سعدہ کا معاملہ ہے، اس کے بعد سیدنا عمر کے حوالے سے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، سیدنا عثمان کے اوپر تو بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو آج پہلا اعتراض جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ سیدنا عثمان کے حوالے سے اقربا پروری کا الزام ہے۔ دیکھیے، سیدنا عثمان
جب اقتدار میں آتے ہیں، خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت سے سلطنت کو، اسلامی سلطنت کو استحکام عطا کر دیا تھا۔ ایک بڑی مستحکم سلطنت تھی جس کا رعب بیٹھ چکا تھا، اور اسلام کے جو دشمن تھے وہ سب جو ہے دب کے پڑے تھے اور وہ اس رعب تلے آ چکے تھے۔ اسلامی سلطنت نے استحکام پکڑ لیا ہوا تھا۔ اب ایسے میں ایسے لوگ جن کو تکلیف تھی اس استحکام کی، جن کو اسلام نے شکست دی تھی، وہ ہر وقت چاہ رہے ہوتے تھے کہ کسی صورت جو ہے اس عمارت کو گرایا جائے۔ اسی میں ایک کردار عبداللہ بن سبا کا ہے۔ عبداللہ بن سبا نے جو پہلے اس کو مدینہ سے نکالا گیا اس کی ان خیالات کی وجہ سے، وہ پھر بصرہ چلا گیا، اس کے بعد مصر بھی اس کو گیا اور کئی ملکوں میں گیا، اور اس نے ایک بڑی جماعت اکٹھی کر لی جن کو اس نے اپنے خیالات سے ان کو بے چینی کی ایک روح پیدا کر دی ان کے اندر۔ تو اس کے نتیجے میں سیدنا عثمان کے خلاف ایک بلوے کی فضا پیدا ہوئی، جس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اقتدار دے دیا، مختلف صوبے تھے ان میں ان کو گورنر لگا دیا۔ اب ہم اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں، جب آپ حالات کو دیکھتے ہیں تو یکسر الٹ تصویر سامنے آتی ہے۔ جب سیدنا عمر کا دور تھا تو اس میں 12 کے قریب بڑے صوبے تھے عالم اسلام کے، 12 کے قریب، اور اسی طرح درجن بھر سے زیادہ جو چھوٹے صوبے تھے۔ اب وہ تقریباً یہ 20 25 30 صوبے بن جاتے ہیں بڑے اور چھوٹے ملا کے، تو اس میں سیدنا عثمان نے کتنے گورنر مقرر کیے جب آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار الزام تو اتنا بڑا لگایا جا رہا ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہی والی بات دوبارہ کروں گا، چیک نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے میرے سامنے اس وقت فہرست ہے، اس میں اس فہرست کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سیدنا عثمان کو وراثت میں جو گورنر ملے تھے، اقتدار کی وراثت میں جو گورنر ملے تھے، انہوں نے ایک سال میں کوئی گورنر تبدیل نہیں کیا۔ یہ دیکھیے کتنا اہم نکتہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کامیاب حکمران کے جو لگائے ہوئے گورنر تھے، یقیناً وہ کامیاب بھی تھے، اور سیدنا عمر فاروق کی شخصیت کے اوپر کبھی ہم بات الگ سے کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کے پاس ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کفر نہ ہوتا، صرف اسلام ہوتا۔ اور سیدنا عمر کے لگائے ہوئے گورنر آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کا معیار اتنا سخت تھا کہ آسانی سے اس میں کوئی پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سیدنا عثمان نے پورا 1 برس تک ایک گورنر تبدیل نہیں کیا۔ اب اقربا پروری کیا ہوتی ہے، خاندان کو نوازنا کیا ہوتا ہے؟ خاندان کو نوازنا جو ہوتا ہے، جو لوگ اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں، جب ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے، آج کے دور میں دیکھ لیجئے، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس سے 200 سال پیچھے چلے جائیے، جو بادشاہتے ہیں ان کا رویہ دیکھ لیجئے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں، فوری طور پہ اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے، بلکہ آج کل جو الیکشن ہوتا ہے، جب الیکشن کے اوپر جو خرچہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے الیکشن پہ 2 4 5 10 کروڑ روپیہ لگایا ہے، پہلے وہ تو کما کے سائڈ پہ کریں، پھر اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے نوازیں۔ کسی کو پٹواری لگا دیا، کسی کو ڈپٹی کمشنر لگا دیا، کسی کو کہیں پہ لگا دیا، کسی کی جگہ کسی کو لگا دیا، یہ ان کا فوری طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی اقربا پروری ہے کہ 1 سال، پورا 1 برس تک سیدنا عثمان نے کوئی گورنر تبدیل نہیں کیا۔ اس کے بعد حالات بدلتے ہیں، کسی وقت کوئی گورنر، اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، کسی جگہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی شورش برپا ہو جاتی ہے، کوئی بے چینی ہو جاتی ہے، اور جو گورنر موجود ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یا یہ 100 حالات بدل جاتے ہیں، تو تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ پورا پہلا 1 برس سیدنا عثمان نے کوئی گورنر تبدیل نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سیدنا عمر فاروق کے گورنروں کی فہرست آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ مکہ میں سیدنا نافع تھے، فلسطین میں سیدنا عبد الرحمن تھے، دمشق میں سیدنا معاویہ تھے، یہاں شروع میں ان کا نام آ گیا۔ سب سے زیادہ اعتراض کی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ بنو امیہ کے تھے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دمشق میں، شام میں، جو آج کا سوریہ ہے، یہ ایک بڑا صوبہ تھا تب، اس میں آج کا فلسطین بھی شامل تھا، یہ آپ کا غزہ، موجودہ اسرائیل، اس کے بعد آپ کا اردن، یہ سارا اس صوبے کا حصہ تھا، عراق کا کچھ حصہ۔ اچھا، یہ ایک بڑا صوبہ تھا، اس میں سیدنا امیر معاویہ گورنر ہیں۔ اب یہ گورنر حضرت عثمان نے مقرر کیے ہیں؟ ہرگز نہیں، سیدنا عمر فاروق نے گورنر مقرر کیے ہیں۔ اگر ان کی تعیناتی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہے تو سیدنا عمر کے اوپر بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، سیدنا عمر نے بھی جب ان کو گورنر مقرر کیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے سیدنا ابو سفیان کے دوسرے بیٹے
یزید تھے، ان کا نام بھی یزید تھا۔ یزید بن ابو سفیان جو صحابی رسول تھے، بہت بڑے جرنیل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جناب یزید جو تھے وہ گورنر تھے سارے اس کے شام کے صوبے کے۔ اب ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا امیر معاویہ کو گورنر مقرر کرتے ہیں، یعنی کہ بنو امیہ کے جو سب سے نمایاں، سب سے بڑے سردار گورنر جو تھے وہ سیدنا عثمان کے مقرر کردہ نہیں تھے، سیدنا عمر کے تھے۔ اس کے اوپر ہم آگے جا کے مزید بات کریں گے۔ اچھا، طائف میں سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے، ان کے نام کے ساتھ ان کا قبیلہ ہے۔ کوفہ میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ تھے، یمن میں سیدنا یالا تھے، اس کے بعد بصرہ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری تھے، مصر میں عمر بن العاص تھے، حمص میں سیدنا عمیر تھے، انصاری تھے یہ، بحرین میں سیدنا عثمان بن ابی عاص تھے، یہ بنو ثقیف کے تھے، الجزیرہ میں سیدنا ولید بن عقبہ تھے۔ اب یہ جو 10-12 بڑے صوبے تھے یہ وہ گورنر ہیں جو سیدنا عمر کے مقرر کردہ ہیں۔ اچھا، یہ جو گورنر تھے نا 12 سیدنا عمر فاروق کے مقرر کردہ، اس میں 4 گورنر وہ تھے جو بنو امیہ کے تھے۔ اب سیدنا عثمان کا قبیلہ بھی یہ ہے بنو امیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیدنا عثمان کے دور میں یہ 4 گورنر موجود ہیں تو سیدنا عثمان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو لگائے، یہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ کیسی دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 بڑے اموی گورنر جو تھے وہ پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1 سال تو انہوں نے کوئی گورنر تبدیل نہیں کیا۔ بعد میں جب ضرورت پیش آئی تو مختلف گورنروں کو لگایا گیا، کوئی تبدیل کیے گئے، اور سیاسیات میں تبادلہ کوئی بڑی غیر معمولی چیز نہیں ہے، کچھ تبدیل کیے گئے، کچھ نئے لگائے گئے۔ اس سارے کے بیچ میں وہ جو گورنر جو تھے نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس میں گورنر جو تھے نا سارے وہ تھے جو کبھی نہ کبھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں کہیں نہ کہیں گورنر رہ چکے ہیں۔ اس نقطے کے اوپر غور کیجئے گا، ماں سوائے ایک کے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ جو سیدنا عثمان نے گورنر لگائے تھے اس میں ایک گورنر ایسے تھے جو سیدنا ابوبکر یا عمر نے کبھی نہیں لگوائے تھے۔ بقایا جتنے گورنر تھے سارے کبھی نہ کبھی اس طرح کی اہم حکومتی ذمہ داریوں پر فائز رہے ہیں، قائم رہے ہیں۔ لیکن وہ جو 4 گورنر اموی تھے نا، ان کے اوپر جس طرح سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تو میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، باقی 4 کو بھی میرے خیال دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اس میں جو سیدنا یزید بن ابی سفیان کے بارے میں نے بتایا نا کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے بھائی تھے، ان کے بارے میں یہ بات میں ضرور بتاتا چلوں گا کہ ان کو بھی سیدنا عمر فاروق نے گورنر نہیں لگایا تھا، سیدنا ابو بکر کے دور کے وہ گورنر چلے آ رہے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر نے ان کے اوپر اعتماد کیا، سیدنا عمر نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اس کے بعد سیدنا عمر کی زندگی میں جب فوت ہوتے ہیں تو تب ان کی جگہ پہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کوفے کے سعید بن العاص ہیں، ان کو سیدنا عثمان نے مقرر کیا تھا، یہ اموی تھے، لیکن یہ پرانے گورنر تھے۔ سیدنا عمر نے ان کو اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مثال بنتی نہیں اقربا پروری کی، اس لیے کہ پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد بیچ میں ان کو ہٹایا گیا، کوئی اور ذمہ داری لگائی گئی، پھر دوبارہ سیدنا عثمان نے ان کو گورنر مقرر کیا۔ اچھا، ایک اور اعتراض سیدنا عثمان کے اوپر بڑا کیا جاتا ہے جی، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو گورنر لگا دیا، نوجوانوں کو اہم عہدے دے دیے۔ اچھا، ایک دلچسپ مثال آپ کو دوں گا، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ سب کے علم میں تو ہوگی، لیکن کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ چیز علم میں ہوتی ہے لیکن ذہن میں تازہ نہیں ہوتی۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کو کون نہیں جانتا؟ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے سیدنا اکرمہ، ایک عظیم صحابی رسول تھے۔ اب دیکھیے کیسی دلچسپ بات ہے کہ ان کے والد کا پس منظر کیا ہے؟ اسلام کی شدید ترین دشمنی۔ سچی بات یہ ہے کہ مکہ میں اسلام کو سب سے زیادہ جس شخص کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا یہی ابو جہل تھا، اور اس کے بیٹے تھے جناب اکرمہ۔ ان کو اس کے باوجود کتنی اہم ذمہ داریوں پہ لگا دیے گئے فوری طور پر۔ سیدنا اکرمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا حکم جاری کیا تھا؟ آپ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہ کعبے کے پردے میں بھی چھپا ہوا مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کعبے کے پردے میں بھی اگر چھپا ہوا مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب اسلام لے آئے، اب اسلام صلاحیتوں کے دیکھتا ہے۔ یار یہ کیسی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نسب یا کسی کا باپ بڑا باصلاحیت ہے تو کیا یہ طے ہو گیا کہ بیٹا بے صلاحیت ہوگا؟
صرف باپ کے باصلاحیت ہونے کی وجہ سے بیٹے کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا؟ یہ ایک عجیب و غریب تھنکنگ ہے یہاں پہ. تو سیدنا اکرمہ کو حوازن کا گورنر لگایا گیا. اچھا ایک دلچسپ بات ہے، سیدنا عتاب تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، اور مکہ فتح کرنے کے بعد، اور ینگ تھے، بالکل ینگ تھے، 17-18 سال ان کی عمر تھی. سیدنا عثمان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو انہوں نے اہم عہدے دے دیے. اب دیکھیے کیسی بات ہے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، ایک 17-18 سال کا نوجوان انتہائی باصلاحیت ہے، یقیناً اس کی صلاحیت کی داستان عرب میں مشہور ہوگی نا. جب وہ مکہ فتح ہوتا ہے تو ان کو گورنر لگا دیا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے، انتہائی ینگ نوجوان، مکہ فتح ہوتا ہے، اسلام قبول کیا، گورنر لگا دیا. اور جب سیدنا عتاب کو گورنر مقرر کیا گیا تو سیدنا ابو بکر کے دور تک وہ گورنر رہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اصحاب رسول سے ایک نفرت پھیلانے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس طرح میں نے دیکھے آپ کو کتنے لوگوں کے نام میں نے بتائے ہیں کہ دیکھیے صرف ایک گورنر تھے جو سیدنا عثمان نے مقرر کیے، جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ان جو پہلے گورنر نہیں تھے. اور ظاہر سی بات ہے بڑے باصلاحیت نوجوان تھے. اب صوبے 12 15 20 25 تھے، باصلاحیت نوجوان اس دور میں سینکڑوں ہوں گے. اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.